پھر مجھے انسپریشن ملتی ہے کہ میں بھی یتیم ہو گئی تھی. ہاں, پھر مجھے انسپریشن ملتی ہے رونا بھی جو ہے نا وہ ضروری ہوتا ہے, ضروری ہے زندگی میں. لیکن اب مشکلات اتنی دیکھی ہیں کہ ساری آسان ہو گئی ہیں. افسوس نہیں ہوا عمر سے بڑے شخص سے آپ نے شادی کی؟ ان کا مزاج کیسا تھا؟ ان کا مزاج بہت اچھا تھا. وہ بہت پولائٹ, بہت دنیا کے بہترین ترین مردوں میں میرے شوہر کا شمار ہوتا تھا. ان کی ڈیتھ ہوئی ہے 4 سال پہلے. تو اب وہ میرے ساتھ نہیں ہے, اور ان کے بعد شاید اب کسی پر اعتبار کرنے کا میرا جو ہے وہ اتنا یقین بھی نہیں ہے. انہوں نے آپ کا اعتبار نہیں توڑا تھا؟ نہیں. کے بارے میں بتائیں, کم عمر میں سنا ہے شادی ہوئی, لو میرج تھی یا ارینج میرج تھی, کیا قصہ تھا؟ لو میرج تھی, اور لو میرج میرے ہسبینڈ کی طرف سے زیادہ جو ہے وہ اس چیز کے حوالے سے تھا, وہ 15 سال بڑے تھے مجھ سے. اور میری جب شادی ہوئی میں 22 سال کی تھی. 23ویں سال میں مطلب میں شادی کے بعد. فیملی نے کوئی اعتراض نہیں کیا اس معاملے پر؟ فیملی نے اعتراض کیا. میری والدہ کو پسند نہیں تھا. میری والدہ چاہتی تھی کہ کوئی ینگ بوائے ہو جس سے میری شادی ہو. اور ان کو جیسے میں مطلب میری ایج تھی تو وہ چاہتی تھی کہ ہم ایج ہی ہو. اور یہ چیز ہمارے خاندان میں بہت دیکھی جاتی ہے. ہم اپنے عمر سے زیادہ بڑے لوگوں میں جو ہے وہ یعنی کہ اپنی سی دوسرا جو ہے وہ پارٹنر نہیں ہوتا. پارٹنر جو ہے وہ کمپیٹیبل ہوتا ہے, یا پھر 1-2 سال کا فرق ہوتا ہے. تو کیا کوالٹی دیکھی پھر آپ نے ان میں؟ اصل میں نا میرے فادر کی ڈیتھ ہو گئی جب میں 2 کلاس میں تھی. بچپن سے اپنے بہن بھائیوں کو اور اپنی والدہ کے ساتھ جو ہے وہ اسٹینڈ کیا. ان کو جو ہے وہ کبھی کوئی کام کرنے نہیں دیا. وہ بہت, میری والدہ بھی بہت پڑھی لکھی خاتون ہے, اور الحمدللہ 36 جو ہے وہ یونیورسٹیز سے انہوں نے جو ہے وہ ٹائپنگ اور شارٹ ہینڈ اور پتہ نہیں کون کون سے کورسز کر رکھے ہیں. ان کے پاس اتنی جو ہے وہ سرٹیفکیٹس موجود ہیں, مطلب انتہائی پڑھی لکھی ذہین خاتون ہے. اور دوسرے, لیکن وہ بہادر اس طریقے سے نہیں تھیں کہ دنیا میں نکل کے لوگوں کے ساتھ جو مقابلہ کر سکتی. انتہائی سنجیدہ اور سادہ خاتون جن کا چہرہ آج تک کسی نے نہیں دیکھا. میں انہیں سامنے لے کر بھی نہیں آئی. آج کچھ عرصہ پہلے میں نے ان کی ایک ویڈیو پوسٹ کی ہے اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ پہ. اس سے پہلے انہیں کسی نے نہیں دیکھا تھا. تو فیملی ولاگنگ یا فیملی کو دکھانے پہ میرا زور نہیں تھا کبھی بھی, اور نہ میں چاہتی تھی. لیکن لوگوں نے کچھ اس طرح کی باتیں اور چیزیں کی کہ مجھے اپنی فیملی کو سامنے لانا پڑا. میری بھابیاں, میرا گھر جو ہے وہ قصے چیزیں معاملات, تو پھر میں نے سبھی دکھا دیا کہ ہم ہیپی فیملی ہیں اور اکٹھے رہتے ہیں الحمدللہ, ساری چیزیں ہیں. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے, کیونکہ جب ہم کسی کے ریلیشن شپ پہ بات کرتے ہیں نا تو پہلا سوال ہماری اپنی ذات پہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے ریلیشنس میں کتنے ماہر ہیں. اس کے بعد ہی آپ جو ہے وہ اپنے دوسرے ریلیشن والوں کو جو ہے وہ سمجھا سکتے ہیں. تو میں ایز اے پھپھو بھی, ایز اے خالہ بھی, اور آپ یہ سمجھ لیں کہ ایز اے نند بھی, اور ان سب چیزوں, ان سب رشتوں کو میں نبھا رہی ہوں, اور ایز اے بھابھی بھی. اور یہ سب چیز, یہ رشتے میری زندگی میں جو ہے وہ موجود ہیں. اور یہ تو اب آپ کو وہی بتائیں گے کہ میں کیسی اس میں جو ہے وہ ثابت ہوئی, کیونکہ میں نے ہر ممکن حد تک اپنے ہر رشتے کو نبھانے کی کوشش کی ہے اور کبھی کسی کو دکھ نہیں دیا. آپ کو کبھی افسوس نہیں ہوا عمر سے بڑے شخص سے آپ نے شادی کی؟ ان کا مزاج کیسا تھا؟ ان کا مزاج بہت اچھا تھا. وہ بہت پولائٹ, بہت دنیا کے بہترین ترین مردوں میں میرے شوہر کا شمار ہوتا تھا. ان کی ڈیتھ ہوئی ہے 4 سال پہلے. تو اب وہ میرے ساتھ نہیں ہے, لیکن وہ پھر بھی میرے ساتھ ہیں. اور ان نے میرا اعتبار نہیں توڑا. انہوں نے میرا اعتبار بنایا تھا, میرے لیے دنیا کو چھوڑ دیا تھا, میرے لیے اپنے وہ کام چھوڑ دیے تھے کہ میں انہیں اللہ کی طرف لانا چاہتی تھی, اور وہ دنیاوی کاموں میں جو ہے وہ بٹے ہوئے تھے. وہ موویز بناتے تھے, فلم کے پروڈیوسر تھے. تو میں چاہتی تھی کہ وہ اس کام کو چھوڑ کے نا اللہ اور اس کے رسول کی طرف آ جائیں. پھر میں نے دیکھا, یہ نظارہ بھی دیکھا. آپ بھی تو ایکٹریس بننا چاہتی تھی. میں بھی ایکٹریس, اسی لیے پھر میری اصل میں ملاقات ان سے اسی وجہ سے ہوئی تھی. لیکن جب میری ان سے پہلی ملاقات ہوئی تو انہوں نے پہلی ملاقات میں یہ کہا کہ میں آپ کو ایکٹریس نہیں بنا سکتا, کیونکہ آپ ایک اچھے گھرانے سے ہیں اور آپ بہت چھوٹی ہیں. اور پھر جو ہمیں ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اسکرین کے لیے ہیروئن کی, وہ تھوڑا سا جو ہے وہ ہمیں بلکی لڑکیاں چاہیے ہوتی ہیں یا بڑی چاہیے ہوتی ہیں. آپ تو بہت چھوٹی ہیں, تو آپ ابھی ہیروئن نہیں بن سکتی, ابھی 10 سال بعد آئیے گا ہیروئن بننے کے لیے. تو ہاں, لیکن میں آپ کو ایک آفر ضرور کروا سکتا ہوں, آپ کو بیوی بنا سکتا ہوں. اچھا. اب میرے لیے یہ بڑا عجیب سا مرحلہ تھا کہ جس وقت میں ایک شخص کے پاس جو ہے وہ کسی پلے میں یا کسی فلم میں جو ہے وہ کام کے لیے جو ہے وہ گئی. وہ سنگل تھے اس ٹائم تک بھی؟ وہ سنگل تھے, انہوں نے شادی نہیں کی تھی. دنیا بھر پھرے تھے, دنیا بھر کی جو ہے وہ خواتین کے ساتھ جو ہے وہ سلام دعا تھی. انڈین ایکٹریسز کے ساتھ ان کی پکچرز اور تصویر جو ہے وہ موجود ہیں. دبئی میں ان کی اپنی کمپنی تھی جہاں پر جو ہے وہ یہ لوگ آتے تھے, ایونٹس آرگنائز ہوتے تھے, اور بڑے تمام آپ کے بڑے بڑے جتنے آرٹسٹ ہیں وہ ان کے ساتھ. تو آپ تو کنفیوز ہو گئی ہوں گی شادی کرنی چاہیے کہ نہیں؟ ایگزیکٹلی میری کنفیوژن تھی کہ ایک ایسا شخص جس نے دنیا کی حسین ترین عورتیں دیکھی ہیں وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے.
جس کے پاس جو ہے وہ ہر آپشن موجود ہے, ہر دنیا کی جو ہے وہ عورت موجود ہے, تو وہ مجھ سے کیوں شادی کرنا چاہتا ہے؟ لیکن یہ ان کا اپنا ڈیسیجن تھا. اور اس کے بعد ان کی بہنیں میرے گھر آئیں, پھر لوگ, اچھا میری امی نہیں مانتی تھیں, وہ کہتی تھی کہ نہیں یہ بہت بڑے ہیں تمہارے سے عمر میں, تم ان کے ساتھ خوش نہیں رہ پاؤ گی. لیکن انہوں نے مجھے بچوں کی طرح پالا ہے. اچھا. میری اسٹڈیز بھی میرے شوہر نے کمپلیٹ کروائیں, مجھ پہ پیسہ لگایا, میری فیسیں بھریں, مجھے پروٹیکشن دی اس فیلڈ میں. کسی کی ضرورت نہیں تھی کہ غوث کے ہوتے ہوئے جو ہے وہ مجھے یہ کہہ دے کوئی کہ وہ سب یہ کہتے تھے کہ ہماری بھابھی ہے. انہوں نے سب کو یہی کہا ہوا تھا, ابھی شادی نہیں ہوئی تھی, لیکن سب جو ہے وہ مجھے ایز بھابھی کے روپ میں دیکھتے تھے اور کوئی میرے ساتھ بدتمیزی نہیں کرتا تھا. لڑکیوں کے لیے اکیلے اس فیلڈ میں کام کرنا آسان کام نہیں ہے جب تک آپ کے پاس کوئی سالڈ سہارا نہ ہو. تو مجھے ایسا لگا اس وقت میں کہ میرے بہن بھائی چھوٹے ہیں, میری والدہ اکیلی ہیں, تو ہو سکتا ہے کہ یہ مضبوط کندھے ہوں میرے لیے. ایک شخص جو مجھ سے اتنی محبت کرتا ہے, مجھ سے اتنی چاہت کرتا ہے, 2 دن میرے گھر کے سامنے جو ہے وہ بھوکے پیاسے بیٹھے رہے کہ تم ہاں نہیں کرو گی, تم شادی نہیں کرو گی, تو میں نے یہیں پہ مر جانا ہے. اب مجھے بتائیں اس وقت میں کیا فیصلہ کرتی. اور پھر ہمارا نکاح جو ہے وہ مسجد میں ہوا تھا. اچھا. اور سادگی کے ساتھ ہوا, اور میں کوئی دلہن نہیں بنی تھی, کوئی جو ہے وہ میں نے کوئی ٹیکے بننے کی ضرورت کیا تھی آپ کو؟ نہیں تھی, تو بہت سمپل جو ہے وہ نکاح ہوا. آپ کو بچپن میں شوق تھا دلہن بننے کا؟ ہاں. چھوٹے بچے آپ اس طرح سے بنی نہیں بنی. چھوٹے ہوتے تھے نا بچے, تو وہ بچوں سے پوچھتی تھی ٹیچر کے بڑے ہو کے آپ نے کیا بننا ہے, تو سارے بچے کہتے تھے ہم نے ڈاکٹر بننا ہے, انجینئر بننا ہے, پروفیسر بننا ہے. میں کہتی تھی, وہ کہتی تھی اچھا نبیہا آپ بتاؤ آپ نے کیا بننا ہے بیٹے, تو میں کہتی تھی میں نے تو دلہن بننا ہے. اور میں دلہن نہیں بن سکی. کیسی بات ہے کہ مجھے جو ہے بڑی سادگی کے ساتھ میرا نکاح ہوا اور یہ سب چیزیں. اچھا, آپ نے بتایا کہ آپ کے شوہر کے ساتھ جو رفاقت کا سارا دور تھا وہ بڑا اچھا گزرا. ان کے جانے کے بعد آپ کو بہت سے چیلنجز فیس کرنا پڑے ہوں گے, بہت زیادہ کیسز بھی کچھ معاملات ہوتے ہیں آپ کے. جی بالکل ایسے ہی ہے. تو کیسے آپ اس کو فیس کر رہی ہیں؟ اکیلی بندی. بیٹا ہے میرا ماشاء اللہ 6 سال کا. جی. اور جب اس کے فادر کی ڈیتھ ہوئی تو وہ تو بالکل 3.5 سال کا یا 4 سال کا بھی نہیں تھا, بہت چھوٹا تھا, اور والد کے ساتھ بہت اٹیچ تھا وہ. تو اس کا ایک انٹریکشن جو ہے وہ ان کے ساتھ تھا. میں نے آج تک کبھی جو ہے وہ اس طرح کھل کے بتایا اس کی وجہ سے بھی نہیں کہ وہ جب میرے پوڈ کاسٹ سنتا ہے تو پھر وہ مجھ سے پوچھتا ہے کہ بابا کہاں ہیں. میں نے اس کو بھی کہا ہے کہ بابا آپ کے جو ہے وہ دبئی ہوتے ہیں اور وہ وہاں سے آپ کے لیے ٹوائز بھیجتے ہیں, آپ کے لیے چیزیں بھیجتے ہیں. اس کو نہیں حقیقت کا اس طرح علم. اب اس نے میرے کہیں کچھ سن لیا ہو تو میں کہہ نہیں سکتی, لیکن میں نے اس کو کبھی جو ہے وہ اس طرح سے نہیں بتایا. تو یہ اس سے چھپانا بھی اور اس کے ساتھ چلنا بھی اور اس کو پروٹیکٹ بھی کرنا اور اپنی فیملی کو بھی سپورٹ کرنا. بس مجھے نہیں پتا کہ میں اتنی بہادر کیسے ہوں, مجھے نہیں پتا, مجھے آئیڈیا ہی نہیں ہے. بہادر بنا گئے وہ آپ کو. ہاں. اور وہ جب ان کی مطلب ان کے مرنے سے 3 دن پہلے وہ میرے ساتھ بیٹھے ہیں بات کر رہے ہیں, تو مجھے کہتے ہیں کہ نبیہا مجھے دکھ ہوا ہے, مجھے تکلیف ہے, اور مجھے یہ ڈر تھا کہ تم اکیلی رہ جاؤ گی تو تم کیا کرو گی, لیکن مجھے لگتا ہے کہ تمہارے ساتھ اللہ کی طاقت چلتی ہے, تمہارے ساتھ کوئی ہے جو تمہیں پروٹیکٹ کرتا ہے. اب مجھے تمہاری فکر نہیں ہے, تمہیں اللہ سنبھال لے گا. اچھا, اب آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ یہ بات سنتے ہیں تو میں نے کہا آپ ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں, ایسی جو ہے وہ یہ چیزیں. شادی جب سے ہوئی تھی تب سے ایک ہی بات کہتے تھے کہ میرے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے. میں تمہیں اس ہاں وہ کہتے تھے کہ میرے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے, میں شاید تمہیں اس طرح خوش نہ رکھ سکوں, تم ابھی بہت چھوٹی ہو, اور جو ہے وہ تم. لیکن وہ یہ کبھی بھی نہیں چاہتے تھے کہ ان کے علاوہ میری زندگی میں کوئی بھی آئے یا میں کسی کی طرف دیکھوں بھی. تو میں نے ان کے جانے کے بعد بھی اپنی اس ریت کو جو ہے وہ قائم رکھا. میں نے کسی مرد کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھا کہ ان کی جگہ کوئی بھی لے سکے. کئی ایسے لمحات آتے ہوں گے جب ٹوٹ جاتی ہوں گی, پھر خود سے سنبھالنا پڑتا ہوگا خود کو. ہاں, سنبھالنا پڑتا ہے خود کو بہت ساری جگہوں پر. اکیلے جب آپ لڑ رہے ہوتے ہیں, جب آپ دشمنوں کا مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں, ایک اکیلی عورت کھڑی ہے عدالتوں میں بھی جا رہی ہے. وہ جب نبیہا ٹوٹ کے بکھر جاتی ہے, پھر خود کو سنبھالتی ہے, کھڑی ہوتی ہے, بہادر بنتی ہے. اچھا, میں ٹوٹ کے کبھی بھی نہیں بکھرتی, میں نہیں بکھرتی. میں ہمیشہ اپنے آپ کو سمیٹنے کا میرے اندر بڑا حوصلہ ہے. مجھے نہیں پتا مجھے کون سی طاقت سنبھالتی ہے. مجھے ایسا لگا کہ بچپن میں انسپریشن لیتی ہوں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت چھوٹے تھے تو وہ یتیم ہو گئے تھے. پھر مجھے انسپریشن ملتی ہے کہ میں بھی یتیم ہو گئی تھی. ہاں, پھر مجھے انسپریشن ملتی ہے, نہ تو میں روتی ہوں اور نہ میں لوگوں کے سامنے اس طریقے سے جو ہے وہ کوئی بات نہیں کرتی ہوں, لیکن رونا بھی جو ہے نا وہ ضروری ہوتا ہے, ضروری ہے زندگی میں. لیکن اب مشکلات اتنی دیکھی ہیں کہ ساری آسان ہو گئی ہیں. آسان ہو گئی ہیں, مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں. وہ کہتے ہیں نا رنج سے خوگر ہو انسان تو مٹ جاتا ہے رنج. مشکلیں اتنی پڑی مجھ پر کہ آسان ہو گئی.
میں کبھی اپنی پرسنل باتیں کھولتی نہیں اور میں کبھی پرسنل کسی کے ساتھ ہوتی نہیں. آپ نے ایموشنلی مجھے جو ہے وہ, کیونکہ میں اپنے پاسٹ میں جانا نہیں چاہتی. لوگوں کے آنسو پوچھنے والا اگر خود رو پڑے گا تو پھر وہ لوگوں کے آنسو کیسے پوچھ پائے گا؟ یہ کتھارسس کا ایک ذریعہ ہے. مضبوط انسان بھی روتا ہے, مضبوط انسان بھی روتا ہے, بالکل. اور رونا چاہیے. آپ حوصلے کا پہاڑ ہے, میں آپ کو سلیوٹ کرتی ہوں. کہ اچھا, لوگ دیکھنے والے جو ہیں وہ مجھ سے بہت خوفزدہ ہوتے ہیں, ڈرتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں بدتمیز ہے, یا یہ ہم سے بات نہیں کرنا چاہتی, یا یہ اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتی ہے. میں نے اپنے اوپر ایک خول چڑھا کے اس میڈیا میں کام کیا. میں نے کبھی کسی کو اتنی اسپیس نہیں دی, اپنا لہجہ نرم نہیں رکھا. میرا لہجہ بہت سخت ہے. اکثر لوگ لہجہ نرم ہونا بھی نہیں چاہیے, اس سے ہونا بھی نہیں چاہیے. اچھا, میں نے کوشش یہ کی کہ میں کسی مرد کو بھاؤں نہ, کسی مرد کی آنکھوں میں میرے لیے محبت یا پیار نہ آئے. یہ میں نے خود کوشش کی. اور میں نے کبھی کسی کے ساتھ بیٹھ کے, مجھے میرے گھر والے بھی کہتے تھے کہ اس طرح تم کیسے کام کرو گی, تم کیسے اپنا مقام حاصل کر پاؤ گی, نہ کسی کے ساتھ چائے پیتی ہو بیٹھ کے, نہ کسی کو اچھا سمجھتی ہو, نہ کسی سے بات کرتی ہو. مردوں کے معاشرے میں ہی کام کرنا ہے. مائیں کہتی ہیں دشمنی نہ لے لینا. ہاں, دشمنی نہ لے, ایسے سخت رویے اتنی سے دشمنیاں ہے میری, بولا کرو. آپ یقین کریں اتنی دشمنیاں ہے میری کہ مجھے خود سمجھ نہیں آتی کہ میں, اللہ نے مجھے اتنی دشمن دیے کہاں سے ہیں, صرف سچ بولنے کی وجہ سے. وہ حضرت علی کا ایک کال بھی ہے نا کہ انسان اپنے دشمنوں سے پہچانا جاتا ہے, جس کے جتنے دشمن ہوں گے وہ اتنا سچا انسان. اچھا, مجھے بڑی خوشی ہے, مجھے دوستوں کی خوشی نہیں ہے, مجھے پیار کرنے والوں کی خوشی نہیں ہے. اگر یہ مجھ سے نفرت کرنے والے نہ ہوں اس دنیا میں تو آج میں ڈاکٹر نبیہہ علی خان نہ ہوتی. مجھے ان کی نفرت نے بنایا ہے. ہیٹ دینے والے بھی جو ہے نا وہ آپ کو موٹیویٹ کرتے ہیں, موٹیویشن ملتی ہے, آپ آگے بڑھتے ہیں, آپ چلتے ہیں, آپ کام کرتے ہیں. تو مجھے ان سے موٹیویشن ملی اور میں نے اپنے کام پر جو ہے وہ فوکس کیا, اور انشاءاللہ اپنے کام پر ہی فوکس ہے, لوگوں پہ فوکس ہے. بہادر ہونا بڑی بات ہے, نڈر ہونا بڑی بات ہے, اور ایک عورت کا اکیلے مرد کے بغیر چلنا بڑی بات ہے. آج تک کسی کو نہیں پتا کہ یہ بندی بغیر مرد کے چل رہی ہے. نہ بڑا بھائی ہے, نہ شوہر ہے, نہ باپ ہے, اور میں اکیلی تنہے تنہا, میں خود ہی سب کچھ ہوں, اپنے لیے بھی اور اپنے گھر والوں کے لیے بھی. اور مجھے اس کا کوئی جو ہے وہ, میرے پہ ترس کھانے کی کسی کو کوئی ضرورت نہیں ہے. مجھے کوئی اس چیز کا جو ہے وہ معاملہ نہیں ہے, یا مجھے کوئی یہ چیز فیل نہیں ہوتی. مجھے اللہ نے اس مقام پہ پہنچا دیا ہے جس مقام کا لوگ خواب دیکھتے ہیں. آج ہر گھر, ہر گلی, ہر محلے, ہر دل, ہر کنٹری سے مجھے کالز آ رہی ہیں. ہر جگہ سے لوگ میری جو ہے وہ ویڈیوز بنا رہے ہیں. آپ کو مل رہی ہے ایگزیکٹلی, انٹرنیشنل لیول پر جو ہے وہ بہت زیادہ پذیرائی مل رہی ہے. لوگ اس چیز کو سمجھ رہے ہیں. لوگ میری موٹیویشن سٹوری سے جو ہے وہ اپنے دکھ ان کے کم ہو جاتے ہیں جب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اچھا ڈاکٹر نبیہہ اس لیول پہ رہ کے اس طرح سے جو ہے وہ پریٹینڈ کر سکتی ہے. اس طرح کی دیکھنے والی بندی جو ہے اس کے اندر دکھ کا اتنا بڑا سمندر ہے, تو وہ ان کو موٹیویشن ملتی ہے. وہ پھر اپنے دکھوں کو بھول کر جو ہے کہتے ہیں کہ اپنے دکھ شیئر کرو, لوگوں کو بتاؤ تمہاری موٹیویشنل سٹوری کیا ہے, تاکہ لوگ تمہاری سٹوری کو جو ہے وہ انسپریشن بنا کر تمہیں جان کر جو ہے وہ اپنے دکھوں کا مداوع کر سکیں, کم کر سکیں. کیونکہ اگر آپ چھپا کر رکھیں گے کہ ہاں جی میرے ساتھ تو کبھی کچھ ہوا ہی نہیں, میں تو بہت بالکل صحیح ہوں, کوئی مسئلہ ہی نہیں, کوئی چیز ہی نہیں. ہر انسان دکھی ہے, جس کو مرضی ٹٹول کے دیکھ لیں, کہیں نہ کہیں کوئی دکھ. مجھے اللہ نے کبھی کوئی دکھ نہیں دیا سوائے اس کے کہ میرا گھر ٹوٹ گیا, اور یہ مجھے نہیں لگتا تھا کہ ایسا ہوگا. میں اپنے شوہر سے بہت پیار کرتی تھی. اسٹرانگ خاتون ہیں, انڈیپینڈنٹ خاتون ہیں. ایگزیکٹلی. آج ہماری سوسائٹی ہم دیکھتے ہیں میل ڈومیننٹ سوسائٹی ہے, اور یہ جو بھی بات ہو رہی تھی اکیلی خاتون کی, اکیلی عورت کی, جی, تو اس کو ڈسکریج کیا جاتا ہے ہماری سوسائٹی میں. اکیلی عورت کو بہت کچھ فیس کرنا پڑتا ہے. کیا کہیں گے اس بارے میں؟ پھر یہ جو ذہین خواتین ہوتی ہیں, یہ جب خود کو کچھ بنا لیتی ہیں, کچھ قابل ہو جاتی ہیں, تو سوسائٹی کیوں ایکسیپٹ نہیں کرتی اس چیز کو؟